جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے۔ چچا کی بات پر سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس زاویے سے میں نے کیوں نہ سوچا۔ بات تو سامنے دھری تھی، پھر میری توجہ اس طرف منعطف کیوں نہ ہوئی؟ ہمارے تمام رسم و رواج، طور طریقوں، رہن سہن میں اللہ گھسا بیٹھا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بسم اللہ کہہ کر اسے گھڑتی چٹاتے ہیں، پھر اس کے کان میں اذان دیتے ہیں۔ صاحبو، یہ اذان جو ظاہری طور پر ایک معصوم سا بلاوا ہے کہ آؤ اللہ کے حضور سربہ سجود ہو جائیں، بڑی پر اثر چیز ہے، کانوں سے دل میں جا بیٹھتی ہے، ہمارے اندر کو انڈے کی طرح پھینٹ کر رکھ دیتی ہے۔ جبھی تو غیر مسلموں کی نظر میں بڑی خطرناک چیز ہے۔ سکھوں کو حکم ہے کہ اذان کان میں پڑے تو کانوں میں انگلیاں ڈال لو اور بھاگ کر کسی محفوظ مقام پر پہنچ جاؤ تاکہ اذان کی آواز سنائی نہ دے۔ یہاں اسلام آباد میں کچھ سفارت خانے ایسے ہیں جہاں اذان سننے کی ممانعت ہے۔ ایک سفیر صاحب سے پوچھا گیا، آپ اذان سے کیوں خائف ہیں؟ بولے، پتہ نہیں کیوں، لیکن اذان کی آواز سن کر مجھ پر وحشت سی طاری ہو جاتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ کئی ایک غیر مسلم بادشاہوں نے اذان پر پابندی لگا رکھی تھی۔ یہ تو خیر جملہ معترضہ تھا۔ بہر صورت یہ ایک حقیقت ہے، ہمارے تمام رسم و رواج میں اللہ یوں رچا بسا ہے جیسے دودھ میں سفیدی۔ صاحبو، ایک بات کہہ دوں آپ سے، اس کو پلے باندھ لیجئے کہ اللہ کی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے، پھر آپ ہزار کوشش کر دیکھیں وہاں سے نکلیں گے نہیں۔